الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب قرآن مجید وچ اللہ نے 4 طریقہ نال مسئلہ سمجھایا ہے۔ یا تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالاں بیان کر کے، مکھی دی مثال، مکڑی دی مثال، بارش دی مثال۔ دوجھا انداز ہے یا اللہ مسئلہ سمجھایا ہے قسمہ چاہ کے، فرمایا والعصر میں اللہ نو زمانے دی قسم ہے۔ اللہ کریم جیری شے دی قسم چاہے قرآن پاک چو اون شے دی گواہی مراد ہوندی ہے۔ سارا زمانہ گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان ہی چین۔ نقصان تو بچن دیاں 4 شرطاں، یہی ایک الگ سبق ہے۔ یا اللہ نے قرآن پاک کی مسئلہ سمجھایا ہے دلیلاں بیان کر کے۔ دلیل دا کے مطلب ہے اگر میں دعویٰ کراں کہ اس گھڑی دا مالک میں ہاں، اے ملکیت میری تاں ثابت ہو سی کہ میں اپنی خریداری تے کوئی گواہ پیش کراں، اے فلانے فلانے دوست گواہ ہیں کہ اے گھڑی میں فلانی دکان تو ملک دی آئی، یا میں دکاندار دی کوئی رسید پیش کراں، اے دلیل ہے کہ واقعی میرا دعویٰ سچ ہے، اس گھڑی دا مالک میں ہاں۔ یا اللہ مسئلہ سمجھایا ہے مثالاں نال، یا اللہ مسئلہ سمجھایا ہے قسماں نال، یا اللہ مسئلہ سمجھایا ہے دلیلاں نال، تے نمبر 4 یا اللہ مسئلہ سمجھایا ہے قصے بیان کر کے۔ لیکن قصے بیان کرنا مقصد ایک کنا دی لذت نہیں،
13ویں سپارے چلا فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ میں نو اللہ ہومن دی قسم ہے جرے میں اللہ قصے بیان کیتے ن قرآن پاکی چ انہا قصہ دے اندر میں عقل مند لوگاں واسطے بڑا سبق رکھا ہے چھوٹا جتنا ہوں قصہ سنا مڑے اور اس قصے وچوں سبق کے رن اصل و سبق سنا مڑے یہ سادہ سبق ہے تھوڑا جتنا 3-4 آیتاں پہلے اس صفحے نو دیکھنے دوستاں ہک دو آیتاں پہلے اے آیت نمبر 19 تو بعد 20 ہے ایو صفحہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى وجاء رجل اور آیا ایک بندہ من اقصى المدینہ شہر دے پرلے کنارے تو کیرے انداز نال آیا یسعى دوڑدا تے بھجدا ہویا آیا اللہ کریم نے بندے دا نا نہیں چاہیا قرآن پاکی چے رب العالمین نے نا دے بجائے بندے دی صفت بیان کی دیئے فرمایا یسعى بھجدا ہویا آیا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا چھوڑا ہے ملنو بندے دے نامہ نال مطلب نہیں ملنو بندے دی صفتہ نال پیارے اللہ کریم نے اس بندے دے دوڑن دے بھجن بھی قرآن دا حصہ جا بنایا ہے قال یا موسیٰ نیڑے آکے آنکھن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام من الملا یاتمرون بیک یقیناً فرعون دے دربار دے سردار دے وڈیرے مشورہ کرے دے پہن تیرے متعلق میں سن کے آیا ہوں تے مشورہ بھی کیرا کرے دے پہن لے یقتلو تینوں قتل کرنا چاہمن فاخرج اتھو نکلن دی کار انی لک من الناسین میں تیری خیر خائی کرن والا وچوں ہاں ان ساتھے مرو دیکھنے میں جملہ سنا بڑھائے جیرے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بڑھ دے پہ ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام اجل نبی کوئی نن بڑھے اے نبوت تو پہلے دا واقعہ ہے اللہ کریم دی قدرت جیرے بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خیر خائی کی تھی اتھو نکلن دی کار فرعون دے دربار دے سردار تیرے قتل دے مشورے پہ کریں دن رب العالمین اس بندے دی خیر خائی اتنی پسند ہی اللہ کریم نے اس بندے نو ایمان دی دولت نال نواز چھوڑا مستقل قرآن پاک سورت حامیم المومن ایماندار بندے دے نام سے ایو بندہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام دی خیر خائی کی تھی اللہ پیغمبر دی خیر خائی دی وجہ تو ایمان گئی دولت نال اس نو مالا مال کر چھوڑا فخرج منها خائفا يترقب اور مسئلہ سنا مڑے ساتھی غور کریں فخرج منها حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر بھی جو نکل پہ خائفاً دل دے اندر ڈر دے وینیان تے یترقب آس پاس دیکھ دے وینیان فرعون دے بندے پکڑن واسطے پچھو دنیا دے پہ مانا سنا چھوڑے ہن دو مسئلے پہلا مسئلہ سمجھ آیا فخرج منها حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر وچوں نکل پے جرا ہر جا دیہاں دے ناظر تے موجود ہوئے اس نو نکلن دی ضرورت نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ آ گیا موسیٰ علیہ السلام دی شان برحق لیکن ہر جہاں تے موجود ہونا اللہ دا حق ان میں ایک امتحان ساتھیاں دا گھندہ پیاں تے جواب اچھا دے بنے تاکہ مسجد دی زمین توساں دوستاں دے حق کی تے میرے حق کی گواہ بن ونجے دہاڑے قیامت دے بخشش دا ذریعہ بن ونجے محبت نال جذبے نال جواب دیوے اللہ دی ذات ہی کہندے تو ڈر دی ہے اللہ کہندے تو ڈر دے اللہ تے ڈرن تو پاک ہے تے موسیٰ علیہ السلام دے بارے کہے لفظ فخرج منها خائفا
حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر وچوں نکل پین لیکن خائفن دل دے اندر ڈردے ویندے ان جیرا مشکل کشا تے حاجت روا ہوئے ڈردا کہنے تو نہیں ہودا اللہ تو کہہ دے جو ڈردا ہر کہہ حاجت روا مشکل کشا ہے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نال نال دعا بھی کرے دے ویندن رب نجنی من القوم الظالمین اے میرے پروردگار میں موسیٰ علیہ السلام نو ظالم قوم تو بچا وقت اللہ تعالیٰ اچھا چاون دی اپیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے سامنے دعا کی تھی اللہ دے سامنے اور رب نجنی من القوم الظالمین ایک عقیدہ دل جی رکھا ہے سارے دوست آخری ساتھ تک کے عقیدہ رکھنا جرا سنا من لگا ایک قصہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نبی بڑھن تو پہلے دا ہے لیکن اے عقیدہ رکھنے سارے مسلمانہ دل وچ نبوت ملن تو پہلے بھی اللہ دا نبی سارے ولیاں دا سردار ہو گئے نبوت تو بعد بھی پیغمبر دی شان سب تو اعلیٰ نبوت تو پہلے بھی نبی دی شان سب تو اعلیٰ اتنی بڑی شان دے مقام دے باوجود رب 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 ساتھی میں لکھا ہے میں دو لفظ سننا قرآن پاک وچ دو لفظ بڑے عجیب تے انوکھے ہیں ایک لفظ اب تے دوجا لفظ رب اب ابا والد غیرت مند لوگوں دا علاقہ ہے میں گل غیرت دی کرنے لگا ہوں خیال کریں اگر کسی غیرت مند بندے دے سوال کرو تیرے بھائی کتنے پتر کتنے چاچے دے مامے کتنے خوش ہو گئے جواب دے سی اگر کسی غیرت مند بندے تو پوچھو تیرے والد کتنے جھگڑا ہو بننا ہے تینوں حیا نہیں آیا یہ گل کریں دے ہوئے کیوں نسب دے حلالیاں واسطے نسل دے حلالیاں واسطے جسم دے حلالیاں واسطے اب ہی کوئے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہی کوئے جسم دا حلالی بندہ اب دوجا برداشت نہیں کرے دا تا عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجا برداشت نہیں کرے دا اب بھی کوئے تے رب بھی کوئے رب نجنی من القوم الظالمین اے میرے پروردگار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ظالم قوم تو بچا جیرے بندے نو کہ ظالم دے ظلم دا خطرہ ہوئے وہ اے لفظ پڑھی کرے کم از کم ہر نماز تو بعد بندہ 13 دفعہ دعا پڑھے رب نجنی من القوم الظالمین اللہ ایمیں ظالمہ تو بچا گھنسی جی میں اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بچایا اگون کس آدھا بھی ہے یہ دعائی ذہنی جی رکھا ہے رب نجنی من القوم الظالمین اگر کہیں بندے دے ظلم دا خطرہ ہے کہیں قوم دے ظلم دا خطرہ ہے کہیں ظالم دے شر تو بندہ بچنا چاہتا ہے ہر فرض نماز تو بعد 13 دفعہ دعا پڑھے وہ دیکھو اللہ کی میں بچایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَى مَدْيَنَ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رخ مبارک مدین علیہ پاسے ہو گیا واقع بھی نہیں رستے دے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نال نال آنکھ دے وینن اسا ربی ان یہدینی سواء السبیل میں نو اپنے پروردگار دی رحمت نال امید ہے میرا اللہ میں نو آپ سدھے رستے دے چار چھڑے سی میں تو واقف ہی نہ رستے دا راتی تے دیوارا دا سفر کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدل مفسرین کرام رحمہ اللہ لکھا ہے رات تے دی سفر کریں دے ولما ورد مدین جب کے پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین دے کھو دے اتے مدین شہر دے بارو کھو ہے لوگ پانی بھرے دے بیان موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے
وجد علیہ امۃ من الناس یسکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگاں دی ایک جماعت نو پایا جڑے کھوہ وچوں پانی گڑ گڑ بکریاں نو پلوے دے پین۔ آجڑے دی جماعتے پانی ڈاہڈا بندے رل کے کھوہ وچوں ڈول کڈھے نے ہن، اتنا پانی جھکا آئی۔ یہ کوئی حیرانگی دی گل کو نہیں، ساڈے چھدرو دے علاقے دے اندر 1000 فٹ پانی جھکا ہے، 1000 فٹ نہ چاونا سوکھ ہے، پانی جھکا آئی ڈاہڈا بندے رل کے موقع چھگے دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے، اور مسئلہ آیا خیال، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پایا انہاں بندہ تو پاسے دے کھلوتیاں دو نوجوان لڑکیاں تذودان، اپنی بکریاں نو رو کے پاسے دے کھلوتیاں ہوئیں۔ مسئلہ ہن سمجھ آیا، جتھا آجڑی پانی پلوے دے پین او نوجوان بیبیاں نال نہیں کھلوتیاں پاسے تے ہن۔ سارے ملک اللہ تا ماحول نہیں نا جتھا مرتے اٹھائیں عورت شرم و حیا دی وجہ تو الگ کھلوتیاں۔ اگلا مسئلہ سنیں، اللہ کریم دا قرآن پاک دس، امراتین دو بیبیاں کھلوتیاں نوجوان نہ انہاں دا کہ ہے۔ اللہ کریم نے پورے قرآن پاک وچ کہترے میں دانا نہیں چایا، صرف حضرت مریم دا نام ہے قرآن پاک وچ۔ کوئی ساتھی توڑے تے سوال کرے بھئی قرآن پاک وچ کیری عورت دا نام ہے، تو جواب حضرت مریم بس۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بیوی دا ذکر قرآن پاک وچ نہ کونی، ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا قصہ قرآن وچ نہ کونی، حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی دا قصہ قرآن وچ نہ کونی۔ جتنی بھی عورتوں دا اللہ نے ذکر کی دے قرآن پاک وچ سوائے حضرت مریم دے کہ عورت دا نام نہیں چاہیا، اللہ کریم نے قرآن پاک وچ مسئلہ سمجھا چھوڑے، جی میں عورت دے جسم دا پردہ ہے، عورت دی آواز دا پردہ ہے، عورت دے نام دا بھی پردہ ہے۔ اور اتنا نشانی رکھنی ہے دوستاں، یہ تو سبق ہے نا۔ 10واں سپارہ کھولو جی، سورۃ التوبہ، بڑا آسان حوالہ ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں، 4تھا رکوع مکمل، 5واں شروع۔ این دے اتے لکھا ہے نا جی 4 ہے تو عربی رسم الخط تے آیت نمبر 29 مکمل ہے تے 3 شروع ہے۔ کریں دے انشاءاللہ، میں کو یاد دیوے آخر تے 4تھا رکوع مکمل، 5واں شروع، 100 کا حوالہ ہے تے آیت دا نمبر 129 تو بعد 3 ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیاں کھڑ لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائیاں کھڑ لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ محلے والے نہ سمجھو بھائی میں حیدری مسجد نو بھول گیا، نہ نہ، محلہ یاد ہے، دوستان دی محبت یاد ہے، مسجد یاد ہے۔ میں ملک دے اندر سنایا ہے، ایران دی سرحد تفتان تو گھن کے تے سیالکوٹ تے کراچی تو گلگت تک، جس ویلے میں یہ مسئلہ بیان کراں تو میں حیدری مسجد محلے دا حوالہ دینا ہونا۔ اس محلے دے اندر ایک عیسائی کو اساں پوچھا، جن ویلے تساں کوئی جانور ذبح کرن لگ دے ہو تو تساں کے پڑھ دے ہو؟ اساں مسلمان تا پڑھ دے بسم اللہ اللہ اکبر، تساں کے پڑھ دے ہو؟ اس محلے دے عیسائی جواب دیتا سانو، اساں پڑھ دے ہیں باپ بیٹا روح القدس، چھری پھیر چھوڑی، باپ بیٹا روح القدس ذبح کر چھوڑا۔ کیا مطلب؟ باپ اللہ ہے، بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، روح القدس جبرائیل ہے۔ انہاں طریحاں دا نا چاہ کے اساں جانور کو دے ہیں۔ ایک تا مسئلہ اے ذہنی رکھنا ہے کہ اگر جانور نو کو دے ویلے اللہ دا نا نہیں چاہیا گیا تو جانور حرام ہے۔
اگر عیسائی اے الفاظ پڑھ کے ذبح کریں تو وہ جانور مرغی ہے بکرا ہے کوئی شے حرام ہے. لیکن گل جی میں سناونی ہے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھیں دن باپ بیٹا روح القدس. یہ دیکھو قرآن چی لفظ آ گئے وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. عیسائیہ کھنگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے. تو سا دوستان میں کو اچھا دسنا ہے جو مسجد زمین گواہ بن وجہ سارے دوستان دے حقی اللہ دا کوئی پتر ہے اللہ تا بیٹے تو پاکے بیٹے تو ہی پاکے. ہوں تھوڑا جتنا اگو تے دیکھنا ہے ایک دو آیتاں اگو تے ایو صفحہ اگلی آیات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اگلی آیت نال علی اگلا لفظ والمسیح ابن مریم. یہ لفظ سنا منین والمسیح ابن مریم. اللہ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا بیٹا نہیں والمسیح ابن مریم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم دا بیٹا ہے. ہوں ساتھی میرے لکھا ہے میں گل ہوں سمیٹن لگا. عیسائیاں کھڑ لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے. اللہ فرمائے نہیں عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دا پتر ہے. عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے اللہ نے بی بی مریم دا نام چاہے قرآن پاگی چ. کیوں عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد اللہ نے پیدا کیتے ہیں صرف حضرت بی بی مریم والدہ وچوں. میرا جملہ دل دی تختے دے دوست لکھا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام دا والد ہوندا اللہ قرآن پاک وچ والد دا نام ذکر کریا. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام دا والد کوئی نہیں صرف والدہ وچوں پیدا تھے. اللہ کریم عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے بی بی مریم والدہ دا نام ذکر کیتے قرآن پاک وچ. ورنہ پورے قرآن چلا کہ عورت دا نام نہیں چاہیا. بی بی مریم دا نام عیسائیاں نو سمجھاون واسطے چاہیا. عورت دے جسم دا پردہ ہے عورت دی آواز دا پردہ ہے عورت دے نام دا بھی پردہ ہے. پاسپورٹ شناختی کارڈ نکاح نامہ طلاق نامہ میں مثال لینا کوئی جائیداد وغیرہ دا انتقال ہے عورت دا نام لکھنا پہ گئے تو یہ مجبوری ہے. جتنے تک مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ ہی پرے بندے کو نہیں ہونا چاہیے. پورے قرآن کیا عورت دا نام کو نہیں سوائے حضرت مریم دے. ہوں سبق تے آؤ اتھا کوئی لکھن نہ ہے نہ کو نہیں. فرمایا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان آجڑیاں تو بکھرا دو بیبیاں نو پائے دو عورتاں پاسے دے کھلوتی ہوئیں بکریاں روک کے. مسئلہ سن ہی نہ سارے ساتھی گھر ساریاں ماں بھیڑا تو سونا ہونے جرا ہوں مسئلہ سونا میں لگا. اگر عورت گھر دے اندر نماز پڑھ دی پئیے فجر دی نماز ہے میں مثال دے دا پیا فجر دی نماز ہے تے نماز پڑھ دے ہمنے گھر وچ عورت نے اچھی آواز نال قرآن چا پڑھے الحمدللہ رب العالمین کوئی قرآن دی آیت نماز دے اندر عورت نے اچھی آواز نال قرآن چا پڑھے تے عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو بہر کہیں پرے بندے سن کے دیئے عورت دی نماز ٹرٹ گئی ہے. اچھی آواز نال قرآن پڑھن دی اجازت نہیں عورت دی تلاوت دی آواز پرے بندے تک نہیں پہنچنی چاہیے. ہوں حج والا مہینہ تو گزر گیا ہے عمرے تے مسلمان آندے ویدے پین مرد جس ویلے نیت کرے عمرے دی یا حج دی تو مرد نے اچھی آواز نال پڑھنے لبیک اللہم لبیک. لیکن اے لبیک لبیک بھی اتنے تک پڑھنا ہے جتنے توڑی بندہ خانہ کعبہ شریف دے سامنے نہیں پہنچدا. یہ بھی ذہن رکھا ہے سارے دوست مسئلہ جس ویلے انسان اسلام آباد یوں روانہ تھی ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک اے پڑھدا میں دے جیرے ویلے مکہ شریف پہنچے سامان ہوٹل تے رکھا ہے ہن کعبے شریف دے سامنے پہنچے پہلی نظر کعبے شریف تے جس ویلے پوسی اس ویلے لبیک بند کر چھوڑنا ہے. ہن جیری مرضی آوے دعا کرے لیکن نیت کرے سی جس ویلے عمرے دی حج وغیرہ دی لبیک اچھی آواز نال مرد پڑھنا ہے تے عورت اگر احرام دی حالت وچ
نیت کرن دو بعد اچھی آواز نال لبیک پڑھے، عورت ثواب نہیں لکھینا گناہ لکھیونا ہے۔ عورت اچھی آواز نال لبیک نہیں پڑھ سکتی، ایسا پڑھنا۔ اچھا حج والا مہینہ آ گیا ہے، نامی دی فجر دو ہن کے 13ویں دی دیگر تک، جس ویلے فرد نماز دا سلام پھرے، جماعت دی نماز دے، کلا بندہ نماز پڑھنا لے، نامی دی فجر دو ہن کے 13ویں دی دیگر تک فرد نماز دا سلام پھیر کے مرد نے اچھی آواز نہ آکھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن عورت جس ویلے فرد نماز دا سلام پھیرے اچھی آواز نال اللہ اکبر آکسی دا گناہ لکھاوے سی۔ عورت ایسا آواز نال اللہ اکبر آکھنا ہے۔ ہوں مثالہ بہت ساری سبق رہے سی، ہوں میں خلاصہ ہی کے جملے سنا میں لگا۔ اچھی آواز نال عورت نو نماز دے اندر قرآن پڑھن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال عورت نو لبیک آکھن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال عورت نو اللہ اکبر آکھن دی اجازت نہیں۔ تے شادیاں تے گانے گاون دی کیویں اجازت ہے جو پورا محلہ سنے؟ ربیع الاول دا مہینہ آ گیا ہے، میلاد دیاں محفلاں دے اندر نظماں پڑھن دی کیویں اجازت ہے؟ پورا محلہ سندا پے۔ ہن ایمان نال سارے دوست انصاف کرے، انصاف تا کرنا چاہیے جو تاریخ انصاف دی حکومت ہے۔ تبدیلی آلے ہو، تبدیلی انصاف تا کرو۔ اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی، اچھی آواز نال لبیک نہیں آکھ سکتی، اچھی آواز نال اللہ اکبر نہیں آکھ سکتی، تے میلاد دی محفلاں دے اندر شعر و شاعری کر کے پورے محلے نو کیویں سنا سکتی ہے؟ انصاف نہیں رہا خدا دی قسم۔ آواز دا ہی پردہ ہے، نا دا ہی پردہ ہے تے جسم دا ہی پردہ ہے۔ اے بھی حوالہ سن کے نو حدیث پاک دا سارے دوست۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وقت آمنے ہے بے شمار عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباسوں سن۔ حضرت کپڑے پا کے بے لباس؟ میں بڑے محتاط لفظ بولے، میں نے حیاء ہے۔ کیا مطلب؟ اتنے تنگ کپڑے پیسے نہ پورے جسم دے علام معلوم تھی سن، اتنے باریک کپڑے پیسے نہ پورے جسم دے علاوی جو نہ دے رہا سن۔ ایمان نال دسو سارے ساتھی، آج وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اکھیاں نال دیکھ دے پئے۔ عورت نماز پڑھ دی پئے، جسم نظر آندا بھی ہے، کپڑا میں جو نماز پڑھے نماز نہیں ہونی، سر تے دوپٹہ ماری کے سر دے وال نظر آندے پے نماز پڑھے عورت دی نماز نہیں تھیونی۔ تے اے مسئلہ ہی سن ہے نہ خون پالش لگی ہوئی ہے، عورت وضو کرے وضو نہیں ہونا، غسل کرے غسل نہیں ہونا، نہ خون پالش لاؤن والی عورت دا جسم نہ پا کے قرآن پاک پڑھ نہیں سکتی، قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتی، نماز ادا نہیں کر سکتی، نہ خون پالش لگی ہوئی ہے، عورت تے موت آ گئی ہے، اس نو غسل لیتا گیا ہے، ایدہ جسم پاک نہیں ہویا، نہ پاک جسم دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، تے ساری غفلت کتنی بڑی ہے۔ آپ اساں مل گھن کے بازارہ جو ناخن پالش آ لے دیں جو ہاں تو نوہ تے لا تاکہ نو سونے نظر آمیں، نتیجہ ہے کہ جسم نہ پا کے ساری عبادات نہیں کر سکتی، فوت تھی گئی، یہی دا جنازہ ہی جائز کو نہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کپڑے پاؤں کے بے لباس نظر بنا لیا عورتاں لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِیحَہا لَا یوجد من مسیرت کلا وکلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم دکھاون والی باریک کپڑے پا کے تنگ کپڑے پا کے او بیبیاں 500 سال دے سفر دعاون والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن۔ حدیث پاک دے لفظ سنیں، آج سادہ ماحول تے معاشرہ کیا بڑھ گیا ہے او سبق تے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔
آجلی پانی پلوے دے پین دو بیبیاں بکریاں کھلوتی ہیں بکریاں روک کے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے سوال کیتا ہے ما خطبکما تو ساں پاسے دے کیوں کھلوتی ہیں وے تو ساں بھی پانی بکریاں نو پلاؤ نا انہاں دا جواب قال تا دوئے نوجوان بیبیاں بول پیاں سوال کرنے والا پردیسی لا نسکی اساں پانی نہیں پلاونا حتی یصدر الریاء جتنے تک باقی آجڑی اپنی بکیاں نو پانی پلا کے واپس نہ چلے ونجن اساں کھوہ دے نیڑے بھی نہیں آونا اساں دا بچہ ہویا پانی پلاونا ہے اساں دا موقع چھک نہیں سکدیاں اے چلے ویسن حتی یصدر الریاء انہاں دے واپس منجن تو بعد جس ویلے کھوہ دے آس پاس والا علاقہ خالی تھی یار تاں اساں نیڑے ون کے پانی پلاونا ہے اگو ذرا قرآن پاک دا حوالہ لکھا ہے نا ساتھی نکا نکا چھوٹا لکھا ہے سکتا اے چھوٹا چھوٹا لکھا ہے الریاء تو بعد سکتا تھوڑا ہی میں وقفہ کیتا نے لوہاں بیبیاں اے سا روکا نے اے وقفہ کر کے نہیں میں چند سیکنڈ تے بول پہیاں خیال آکھا لگیاں پردیسی بندہ وابونا شیخ کبیر سوال اے ہے ساتھی میرے لکھا ہے میں جملہ سنا بڑا ہے سوال اے ہے کہ باقی دا آنجڑی مردیں کھلوتے نا پانی پلاون واسطے بکرے نو توالے گھر دا کوئی مرد کیوں نہیں آیا مردہ ونیاں پانی پلاون واسطے جواب دے ون لگیاں وابونا شیخ کبیر ابا جان ساڈا بہت بڑھڑا ہے بکریاں نو سنبھال نہیں سکدا مجبوری دی وجہ تو باہر آئیاں ہیں ابا بڑھڑا نہ ہوندا بکریاں سنبھال سکدا ہوندا اسا گھر تو باہر نہیں آونا دوستو مسئلہ کیرا سمجھ آیا مسئلہ اے سمجھ آیا عورت اس ویلے گھر تو باہر قدم رکھے جے ویلے کوئی مجبوری ہوئے اور تو ساتھے میں گوڑے سنے قرآن منن والے ساتھی اچھا جواب دے سن تاکہ ایمان تازہ ہوئے اللہ دے ہاں سارا ثواب لکھا ونجے اے دو نوجوان لڑکیاں خوشی دی وجہ تو باہر آئیاں ہن کیویں آئیاں ہن مجبوری تو آئیاں ہن قرآن مسئلہ سمجھا دیتا ہے عورت تاں باہر نکلے جو مجبوری ہوئے تے جیری گرو بازار شاپنگ ودیاں کریں دیں انہاں دی کیری مجبوری ہے اور چپ کر بیٹھے ہو اصل جنے دی گھدی ہوئی شے پسند نہیں آندی سونا گھن کہنے جو تو گند گھنا بڑے آپ ہمیں گندی گھنا ہوئے اکسی ہیرے جواہرات ہیں سن دے بیٹھے ہو چپ کر بیٹھے ہو پتہ پکو ہے ہاں سارا کو پتہ ہے خوشی تے ونجے مجبوری ہے غمی ہے دکھ ہے حدیث پاک تو کو سناواں میں کو یاد ہی حیران ہو ونجو ساڈیاں ماں بہناں کو سناونی امانت نے حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے وچ والدین تلے رہندے ہن تے بیٹی رہندی ہے چوبارے دے اوتے مکان وچ شادی تھی ہوئی اس والدین تلے بیٹی دا مکان اتے ہکو گھر آئی اتے چوبارہ چاکھو خامن گھر تو باہر منجن لگے بیوی نو آکھس میری اجازت کوئی نہیں گھر تو باہر قدم نہیں رکھنا چلا گیا خامد اپنے کم نال باہر حدیث پاک بھی چاہے اس بی بی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بندہ بھیجے حضور نو ون کے آنکھو تلوے مکان وچ ابا میرا بیمار ہے خامد میں نو گھر تو باہر ونجن دی اجازت نہیں دیتی میں ابے دی بیمار پرسی واسطے تلے اتر کے ون سکدیاں کہ نہیں خالی پوڑی آئی اور کوئی شے نہیں پوڑی تلے لامنے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بی بی نو ان کی آنکھ دے ہو خامد منع کر گیا ہے خامد اجازت دو بغیر اتلے چبارے تو تلے لے کے ابا جان دی بیمار پرسی کرن دی تنو اجازت نہیں حدیث پاک کی چاہے اسی بیمار دی حالت دی ابا فوت تھی گیا اس بی بی سنیاں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی
حضور سینو بن گیا کو اما فوت تھی گیا چوبارے تو تلے لے کے ابے دا میں منہ دیکھ سکدیاں کہ نہیں خامد منع کر گیا آئی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بی بی نو ان گیا کو خامد دی اجازت نہیں تو تلے لے کے فوت ہے ابے دا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکدی ابے نو غسل کفن جنازہ وغیرہ دفن کر دیتا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو 2 دفعہ اون سنیا بھیجا آئی حدیث پاکی جائے تریشی بار حضور سے سنیا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا بھیجا اس بی بی نو ان کی آنکھ دیو تے خامد دا کھمن کے ابے دی بیمار پرسی بھی نہیں کی تھی خامد دا کھمن کے فوت تھے ابے دا چہرہ بھی نہیں ڈٹھا خامد دا حکم منن نال اللہ کریم تیرے تے راضی تھی گیا ہے اللہ کریم میں حکم منن دی وجہ تو تیرے مرحوم ابے دی مغفرت دا فیصلہ کر چھوڑے حدیث پاکی جائے او سبق تے فَسَقَا لَهُمَا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں فرمایا اے بکریاں میں نو دے ہو اجڑ جا گھدا نے کھوہ لے پاسے ٹور پہن میں پانی پلا دینا سارے آجڑی ہسن لگ گئے لانا بندے رل کے موقع چھکے نے کھوئی چون کلنا جوانا دا پیا نے ہٹو بھئی رستہ دے ہوئی سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نیڑے پہنچے فَسَقَا لَهُمَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیر بھی نہیں لئی بوکا بھرے دے گئے چھکے دے گئے بکریوں نو پانی پینے دے گئے آنن فانن فارغ ہو گئے بخاری شریف حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا اللہ دے کو پیغمبر وچ 40 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 مردوں دے برابر موسیٰ علیہ السلام دیر ہی نہیں لگی سمت واللہ الفضل بکریاں نو پانی پلاون دو بعد انہاں بیویاں دے حوالے کیتیاں نے بکریاں تے چھان لے پاسے موسیٰ علیہ السلام مڑ گئے چھان لے اللہ جان دے کیری شے دی چھان آئی کوئی پہاڑ آئی درخت آئی دیوار آئی واللہ عالم قرآن اچ کو نہیں چھان دے سائے تلے بے گے فقال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب انی لما نزلت الیہ من خیر فقیر اے میرے پروردگار میں موسیٰ علیہ السلام نو بھوک لگیے فقیر میں تیرے دردہ محتاج ہوں میں نو روٹی دے میں ہاں اتھا تا واقعی بھی میرا کونی 10 دیوارہ تے 10 راتی دا سفر کر کے آیا ہوں ہن جملہ خیال نال سننے میں کو دلیل لیونی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تو روٹی منگنے بیٹھے میں فقیر ہوں محتاج اللہ روٹی دے میں ہاں انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق تے اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق روٹی موسیٰ علیہ السلام منگ دے بیٹھے میں محتاجاں فقیراں فجات احداہما انہاں دوہاں نوجوان بیویاں وچوں ایک آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول تے کیویں آئیے تمشی الاستحیاء بڑے حیا نال ٹردی آئیے اللہ کریم اس نوجوان بی بی دا حیا نال ٹرنا اتنا پسند آیا ہے رب العالمین نے اس دے حیا نال ٹرنو قرآن دا حصہ جا بنایا ہے عورت دا سب تو بڑا زیور حیا شرم عزت دی حفاظت قالت نیڑے آکے آکھن لگی نبی یدو کا میرا ابا تینوں سدے دا پی ہے اے نسی آکھا میں سڈا نہیں ہاں اگر اے لفظ آکھیا میں سڈا نہیں ہاں آجڑی نو شک پہ ونیا تیدا ہی پردیسی نال کیرا کام ہے اللہ دے قرآن مسئلہ سمجھائے اگر عورت نو خیال کرے سارے دوست اگر عورت نو کہ غیر محرم بندے نال گل کرنی پئیے گل کرنے دی اجازت ہے لیکن اس انداز نال گل کرے سنن والے بندے نو شک نہ پوے میڈا ابا تینوں سڑے دا پے تے کیوں لے یجزیا گاجر ما سقیت لنا جرا تے بکری نو پانی پلایا ہے اساں جلدی پہنچ گئے ہیں گھر وچ
ابے نے سوال کیتا ہے اج جلدی کیویں آ گئی ہوئے اساں قصہ سنایا ہے ابا تینوں سلیندا پی لے جسی آقا تینوں مزدوری لیونا چاہندا ہے ساڈے نال چل میں نال چلدا ہوں موسیٰ علیہ السلام نو ضرورت آئی بھئی کوئی میں کوئی جھا لب ونجے ہاں پردیسی ہاں پچھو فرعون والے خطرات ہیں میں نال آنا لیکن حکمت دی شرط ہے جی قانون تا یہ ہے کہ ہمیشہ راہبر اگو ٹر دیں رستہ دی کھاون والے اگو ٹر دیں تو ہے راہبر بیتا پردیسی بندہ تینوں اگو ٹرنا چاہیے ہائی لیکن نہ اگر تو نوجوان بی بی اگو ٹری میں موسیٰ علیہ السلام پچھو ٹرا مطلب میں موسیٰ علیہ السلام دی تیرے جسم تے نظر نہ پے ونجے اگو میں ٹر دا تو میرے پچھو چل کے میں نو رستہ دسیا قرآن قانون سمجھا لیتا وے سارے حالات ہی کو نہیں رہنا معاشرے تے ماحول دے عورت پچھو ہونی چاہیے دی ہے مرد اگو ہونا چاہیے شریعت کوئی شرم نہیں والدہ ساڈے نال ہے گھر والی ساڈے نال ہے ہمشیرہ نال ہے بیٹی نال ہے میں مثال دینا اگر کتھیں خوشی غمی تے وجنا پی ہے مرد نو اگو ٹرنا چاہیے عورت نو پچھو ٹرنا چاہیے ہن حالات ہن باہر روڈ تے ون کھلونے عورتاں فرنٹ سیٹ تے بیٹھی ہیں یہ گل نہیں سمجھ آئی تو آکوں عورتاں فرنٹ تے بیٹھی ہیں قانون کے ہے قرآن سمجھایا مرد اگو ہوئے عورت پچھو ہوئے عورت اگو نہیں ہونی چاہیے مطلب مرد دی نظر پہ ونجے اچھا خیال کرے ہوں غیرت مند ساتھی ہو میں گل غیرت دکھن لگا اگر والدہ نہ لے والدہ اگو ٹر دی ویندی ہے میں پچھو ٹردا وینا دیکھن والا کو کوئی پتہ ہے بھئی میری والدہ ہے انہوں نے کیا پتہ دیکھن والے بندے تے شک کرے سن اے عورت دے پچھو کیوں میدا پی ہے ساری شریعت دا مسئلہ ہے شک والی جھا تو ہی بچنا چاہیے اور میں حدیث پاک تو کو سنے نا حیران ہو بنجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دے نال نال حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا مہینہ اعتکاف بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف بالکل نال حجرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی آ گئی ہے مسجد نبوی شریف ادھی رات دا ٹائم آئی کوئی ضروری گل کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کر کے ٹرن لگیے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال ٹر پین مسجد سینج کھلوتن گھر والی نال گل بات پہ کرے دین رستہ ہی نال دو صحابی میں دے پیان انہاں ڈٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عورت نال گلاں پہ کرے دین مسجد نبوی وچ اللہ ادھی رات دے ٹائم حدیث پاک کی جائے وہ تیز تیز قدمہ نال ٹر پہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما آپ نے فرمایا اگو تے نہیں وجنا اتھائیں کھلو ونجو دوئے کھلو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ساتھیوں سن گنو جیری عورت نال میں گلنا کرے دا کھلوتا مسجد دے اندر میری اپنی بیوی ہے وہ دوئے حیران تھی کہ حضرت ایک گل تو سن کیوں دسیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم اسے موقع دے آپ نے فرمایا شیطان بندے دے اندر ایویں چلدا ہے جویں بندے دا خون چلدا ہوندا ہے میں کہتا ہوں دسا چھوڑا مت تورے دل دی خیال نہ آ ونجے حضور کیڑی عورت نال گلاں پہ کریں نا شریعت دا مسئلہ اے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے مرد اگو ٹرے عورت پیچھے ٹرے چلو جی چل دے ہیں فلما جاؤ جبکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے مشہور حضرت شعیب علیہ السلام اللہ بہتر جان دے کیرے بزرگان وقص علیہ القصص تے موسیٰ علیہ السلام نے سارا حال بیان کیتا میں میرے قتل دے منصوبے بن دے پھر میں نکل آیا قال لا تخف حضرت شعیب علیہ السلام فرماون لگے ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں نجوت من القوم الظالمین تو ظالم قوم تو بچائیں اس شہر دے اندر فرعون دی حکمرانی نہیں چل دی پریشان نہیں تھی منا ظالم قوم تو بچ گئے تب موسیٰ علیہ السلام جیری دعا منگی ہے جواب محبت نہ لیوے تاکہ اللہ کریم راضی تھی ونجے تے ثواب دا ذریعہ بن ونجے جواب
موسیٰ علیہ السلام دعا منگی اللہ میں نو ظالم قوم تو بچا، شعیب علیہ السلام دے گھر پہنچا کہ اللہ ظالم تو بچا کیتا کہ نہیں، دعا قبول ہو گئی۔ ہوں خیال اگو سبق تے قالت احداہما جی بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نال گھن کے اپنے گھر وچ بول پئیے آکھن گی یا ابا استاجر ہو، ابا جان اسے بندے نو مزدور چا رکھ، اساں جوان تھی گئی ہیں سارے ہن باہر نکلنا مناسب نہیں، میں نو اس بندے جو دو کمال نظر ہے نہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، طاقت والا بھی ڈاڈا آجوی رل کے موقع چھکے دے ہن کلے جوان نے ڈول چھک چھک کے پانی پلایا ہے، تے نمبر 2 الامین امانت دار بھی ہے، آپ اگو ٹرے تے میں نو پچھو ٹرایا سے تاکہ نظر نہ پہ ونجے میرے جسم دے اتے عقیدہ رکھا ہے جرا ہن سناون لگا اے ایمان دے صحیح ہونا سے ضروری نہیں عقیدہ کیرا اللہ دا ہر پیغمبر نبوت تو بعد بھی گناہاں تو پاک ہو ہے، اللہ دا پیغمبر نبوت تو پہلے بھی گناہاں تو پاک ہو ہے، گناہ کرنا دا بعد دی گل ہے، اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال تک بھی نہیں آون لے دا، ابا آپ اگو ٹرے میں نو پچھو ٹرایا نظر نہ پے ونجے میرے جسم تے، اسے نو مزور چا رکھ۔ کون حضرت شعیب علیہ السلام بول پہ انی ارید ان انکحک ابنتی ہاتین، میرا ارادہ بڑھ گیا ہے اپنی 2 بیٹیاں وچوں ایک دا تیرے نال نکاح کر چھوڑا، شرط الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، 8 سال مزدوری کر میرے کول، بکریاں چرا تینوں میں معاوضہ دے ساں اجرت دے ساں، فَإِنَّ تَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تجھے کر 10 سال پورے کرے تیری مہربانی ہو سی، 10 سال یا 8 سال جتنی مزدوری دے وہاں میری بیٹی نو حق مار دے اندر چلے میں، وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أَشُقَّ عَلَيْكَ، ساتھی اور کرے سارے ساتھی مہربانی کرے، اے موسیٰ علیہ السلام دسنا تسیں میں دعا تا منگ ساتھ والے واسطے، اے موسیٰ علیہ السلام انہاں کو رشتہ منگا ہائی یا انہاں آپ آکھا آئی، جی آپ آکھا آئی، اساں تے اس نو غیرت دے خلاف سمجھینے ہیں، دوستو پیغمبر سب تو بڑا غیرت مند ہوندے کائنات وچ، اگر کوئی رشتہ مناسب دیندار ملدا پیے خود اس نو اپنے رشتے دی پیشکش کرنا، میں تینوں دھی بھیڑ دا رشتہ دیونا چاہنا، اگر بندہ دیانتدار امانتدار دیندار ہے اپنی دھی بھیڑ دے رشتے دی آفر تے پیشکش کرنا اللہ دے نبی دی سنت ہے، یہ غیرت دے خلاف نہیں خیال کرے، اگر غیرت دے خلاف ہودا شعیب علیہ السلام کیوں آکھے میں رشتہ دینا، اسا اس نو تب بڑا مایوب سمجھے نے بھئی میں آپ آکھاں نا، یہ دیکھو قرآن دا حوالہ ہے، کس سے اللہ کیوں سنائیں ساری عبرت تے سبق واسطے سنائیں، وما اريد ان اشق عليك، میں تیرے دے کسی قسم دی سختی نہ کرنا چاہتا، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ تو میں نو چنگا معاملہ کرنے والا وچوں پیسے، ہن تیری مرضی 10 سال بکریاں چرا یا 8 سال میں رشتہ دینا، قال موسیٰ علیہ السلام فرمایا ذالک بینی و بینک، اے توالے دے میں نے درمیان معاہدہ پکا تھی گیا، 8 سال بکریاں چراواں میری مرضی، 10 سال چراواں میری مہربانی ہو سی، ایم اللہ جلین قضیتو فلا عدوان علی، یہ مسئلہ سنگینے سارے ساتھی، نکاح تھی گیا حق مار مقرر تھے 10,000، میں مثال لینا 10,000 روپیہ حق مار مقرر تھے تے خامد بیوی کو آکھے حق مار معاف چا کریں ہاں، اس کہ میں معاف کیتے اندے آکھن نال معاف نہیں تھی دا، چھپ کر بیٹھے ہو سارے، میں کوئی شک پہ گئے بے سنگتی معاف تا نہیں کری بیٹھے، مہربانی فرماؤ خیال کرے، اندے آکھن نال معاف نہیں تھی دا، جھنگ دے علاقے جو میں واز کیتا جی قصبہ پیرو، واز تو بعد ہی بڑھا بیٹھے، میں اتفاقہ نے مسئلہ سنایا، مسئلے تجرے چل دے پہن،
بھئی بیوی نو بندہ کے حق مار معاف چا کر کہ میں معاف کیتے ایویں نہیں تھیندا وہ مرد ذمہ دیونا بڑھڑا آ بیٹھا ہے سوٹی دی ٹیک تے 80 86 سال 85 سال عمر اکڑ کا حضرت ایک مسئلہ تے دسو میں کہ جی اکے میری گھر والی فوت تھی گئی ہے 25 سال تھی گئے نا تے میں ہی معاف کرایا آئی ہوں کیا کراں میں کہ رڑا تو کیتی بیٹھے ہوں ہکا بکا تھی گئے ہوں مسئلہ سن ہی نو سارے ساتھی اگر خامد اپنی بیوی کو حق مار معاف کرایا ہے تو اسا کہ میں معاف کیتے معاف تا تھیا نہیں ہوتا دیونا ہے بیوی فوت تھی گئی ہے شریعت دا مسئلہ ہے ہوں دے وارث تقسیم کر جتنے فوت تھی من تو بعد دے وارث بننے انہاں وارثاں دے اندر اے پیسے تقسیم کر شریعت دے مطابق جتنا حصہ بن ہے معاف کیرے ویلے عورت کر سکتی ہے ہاں ایو مسئلہ ہی نے بھیڑ دا ابا فوت تھی گئے بھیڑ آ کے میرا بھرا میں تیرے کل زمین نہ گھندی تیری ہوئے پئی ایویں خالی آکھن نال بھرا مالک نہیں بندا اگر بھیڑ دے آکھن نال بھرا زمین دا مالک بن گئے کھیتی باڑی تھی دی پئی اے حرام پیدا پئی ہے بھرا دے پیٹ وچ اے زمین دی آمدنی حلال نہیں سن دے بیٹھے ہو میرے خیال مسئلے نویں تھی گئے رکا چپ کر بیٹھے ہو خیر تو ہے بھیڑ آکھیں میں زمین نہ گھندی مکان دا حصہ نہ گھندی ابے دا اندے خالی آکھن نال بھرا مالک نہیں بن سکدا شریعت جتاں بھرا واسطے وہ مکان حلال ہے دکان حلال ہے زمین دا حصہ حلال ہے بھیڑ نو مالک بنایا ونجے اے 10 کنالاں زمین تیری ہے قلعہ زمین دا تیرے اے مکان دا حصہ تیرے اندے نا اسٹام لکھے گئے وہ مالک بن گئی ہے مالک بنن تو بعد ہفتہ مہینہ 10 دی اسا کہ ہاں اے میں وقت دوبارہ زمین تیرے نہ چڑھا دینی ہاں تاں بھرا واسطے حلال ہے سن دے بیٹھے ہو مسئلہ خالی آکھن نال نہیں جتنے تک مالک نہیں بنی بھیڑ اپنے بھرا کو زمین آنکھیں پئی میں دے چھوڑیے شریعت بھرا مالک نہیں بن سکتا انہیں مسئلے حق مار دا اگر حق مار بیوی کو لے چھوڑے خامد 5000 روپیہ اے تیرا ہو گیا وہ مالک بن گئی ہے ہفتہ مہینہ 10 دی 6 مہینے گزرے اسا کہ میں حق مار نہ گھندی واپس کرے دیا ہوں خامد واسے گھرنا حلال ہے سن دے بیٹھے ہو آؤ ذالک بینی و بینک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو اللہ تے میرا معاہدہ پکا ہو گیا 8 سال بکریاں چراواں 10 سال میری مرضی جیری مزدوری دے 100 حق ماری دے چھوڑے سا تواڈی بیٹی نو ایام الاجلین قضیتو فلا عدوان علی 8 سال یا 10 سال دوہاں مدتاں وچوں چیری مدت پوری کراں میرے دے کوئی بوجھ نہ ہوئے واللہ علی ما نقول وکیل اسا جڑیاں گلاں کرے دے پے اللہ تے نگران موجود ہے میں ایک جملہ سنایا ہی تھوڑی دیر پہلے انسان اللہ تو منگدے اپنی حاجت دے مطابق اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق موسیٰ علیہ السلام روٹی منگی ہے روٹی دی حاجت ہے اللہ دے دے اپنی رحمت دے مطابق اللہ روٹی بھی دے چھوڑی روٹی پکاون والی بھی نال دے چھوڑی اللہ قبول فرماوے حاضری ربنا تقا حافظ جیوں نہ رکا دیتا ہے یہ بیٹا